حضرت حسین کے جرنیل قس بن سعد وہ بیٹھے ہیں، اس کو بھی کہا گیا، وہ تھوڑا سا دل ملایا، حسین نے حکم دیا اٹھو، اس نے بھی بیعت کا اعلان کر دیا۔ میرے برادر، آج یہ وہ تاریخی دن تھا، امیر معاویہ پورے عالم اسلام کے واحد لیڈر، میری بات غلط ہو اور کوئی ثابت کر دے کہ حضرت حسن نے صلح نہیں کروائی، پھر رسول اللہ کی حدیث کو کہاں لے کے جاؤں گا میں؟ میرا یہ بیٹا حسن دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ کون سے دو گروہ تھے؟ جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، ہم منوانے نہیں آئے، ہم بتانے آئے ہیں، ہمارا کام بتانا ہے، حقانیت کو پھیلانا ہے، سچ کو عام کرنا ہے، جھوٹے بیانیوں کو دفن کرنا ہے۔ حضرت حسن کا یہ مارکہ عظیم تھا، عالم اسلام کو اکٹھا کر دیا۔ صدقے جاؤں اہل بیت کے سر خیل کے، یہ دوسرا امام معصوم۔ پہلا امام کون؟ حضرت علی، حضرت امام محمد۔ دوسرا کون؟ حضرت علی۔ تیسرا امام معصوم کون؟ یاروں کا معصوم امام کون؟ حضرت حسن۔ اس معصوم امام کے ہاتھوں مسلمانوں میں صلح ہو گئی، اس سے بڑی اور تاریخی کمال اور کیا ہو سکتا ہے؟ 20 سال امیر معاویہ حکمران رہے۔ ابن خلدون پڑھیں، ابن خلکان کا مطالعہ کریں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی کتاب کا مطالعہ کریں، الکامل علامہ ابن اسیر کی کتاب اس کا مطالعہ کریں، تاریخ الکبیر امام بخاری کی 10 جلدوں میں کتاب اس کا مطالعہ کریں۔ میرے برادر، اردو تاریخ پڑھیں، انگریزی تاریخ پڑھیں، عربی تاریخ پڑھیں، شیعہ کی کتابیں پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں۔ میرے برادر، آپ کو علم ہوگا کہ واقعتاً امام کائنات محمد الرسول اللہ کی حدیث کو سچا ثابت کرنے کے لیے میرے حسن نے صلح کروائی تھی۔ امیر معاویہ 20 سال حکمران، خلیفہ وقت، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 40 سالہ حکمران، اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو، یہاں سے پھر غلطی کا آغاز ہو گیا۔ غلطی کا آغاز کب ہوا؟ جب حیدر کرار کے بعد حضرت حسن کو خلیفہ بنایا گیا۔ باپ کے بعد بیٹا، کیوں بھائی؟ باپ کے بعد بیٹا۔ نہ ابو بکر صدیق کے دور میں ایسا ہوا، نہ فاروق کے دور میں ایسا ہوا کہ نہ ابو بکر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن کو اپنا ولی عہد بنایا، نہ میرے فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو اپنا ولی عہد بنایا، نہ میرے عثمان نے اپنی زندگی میں اپنے کسی بیٹے کو، اپنی کسی بہنوئی کو، اپنے کسی رشتہ دار کو خلافت کی کرسی پہ بٹھایا۔ آغاز کہاں سے ہوا؟ حیدر کرار کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنایا، اپنے بیٹے کو لوگوں نے ان کے بیٹے کو خلیفہ بنایا۔ اب امیر معاویہ کے جب اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کیا، وہ بھی مشورہ دینے والے کون ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری ہیں، عمر بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ صحابہ کرام کی جماعت ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ امیر معاویہ کے مشیر کون؟ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے مشورہ دیا، حضور بڑی مشکل سے حالات سیدھے ہوئے، قوم نے سنبھل گئی، اتفاق ہو گیا، بہتر یہ ہے آپ ابھی بستر مرگ پہ ہیں، اپنے بیٹے کو یزید کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیں تاکہ آپ کی موجودگی میں عالم اسلام اکٹھا رہے، ورنہ کوفہ سے پھر سازش شروع ہو جائے گی، بصرہ سے پھر لوگ اٹھیں گے، اپنے تلواروں کو اٹھائیں گے، پھر اسلام کے اندر خلفشار پڑ جائے گی۔ امیر معاویہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، انکار کر دیا کہ جو کام ابو بکر نے نہیں کیا،
الکامل کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا میرے ابو بکر نے جو کام نہیں کیا، امیر معاویہ کہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، جو میرے فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد نہیں بنایا وہ کام میں نہیں کر سکتا، اور جو کام میرے عثمان نے نہیں کیا وہ کام میں نہیں کر سکتا۔